بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ غزہ میں جنگ بندی، ٹرمپ کے مشیر نے 1981 سے تشبیہ دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں معاہدے کے حوالے سے سوال کو کھلے دل سے نہیں لیا، بلکہ ان کے جواب کے طریقے میں کچھ اشتراک اور حیرانگی شامل تھی۔ بائیڈن کے نزدیک غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ان کے انتظامیہ کی بدولت ممکن ہوا۔ تاہم منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ دوسری رائے رکھتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی مشیر مائیکل ولز نے باور کرایا ہے کہ اس معاہدے کا سہرا ٹرمپ کی طاقت اور اس کے زور حرکت کے سر ہے جو کہ وہ اپنے انتخابات کے ساتھ لایا۔ ولز نے حالیہ سمجھوتے کو 1981 کے اس واقعے سے تشبیہ دی جب تہران میں امریکی سفارت خانے میں زیر حراست امریکی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت امریکی صدر رونالڈ ریگن کے حلف برداری کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ولز نے مزید کہا کہ جب صدر بائیڈن نے ایک صحافی سے پوچھا کہ آیا غزہ سمجھوتے کا سر ان کے سرے ہے یا ٹرمپ کے، تو صدر کے جواب کا طریقہ افسوسناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان اپنے اس قول میں بڑے واضح تھے کہ ٹرمپ کے انتخابات کے بھیانک نتائج ہیں۔ یہ بات امریکہ نیوز چینل CNN نے بتائی۔ مائیکل ولز کے مطابق ٹرمپ نے کل بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بات چیت کی اور واضح کیا کہ اگر حماس معاہدے کے کسی بھی جزو سے پیچھے ہٹی تو وہ واشنگٹن یقیناً اسرائیل کی حمایت کرے گا۔ ولز نے مزید کہا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ٹرمپ صدر منتخب نہ ہوتے تو یہ معاہدہ متعلقہ رہتا اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی شخص کا زندہ نکلنا ممکن ہوتا۔ یاد رہے کہ غزہ معاہدہ اتوار سے نافذ العلوم ہو گیا ہے۔ اس پر عمل درآمد تین مراحل میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ اس کے دوران میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا بالتدریج انخلاء ہوگا۔ اسی طرح 33 اسرائیلی کو آزاد کیا جائے گا۔ اس طرح 33 اسرائیلیوں کو آزاد کیا جائے گا جن میں خواتین، بچے، 50 سال سے زائد کے افراد شامل ہوں گے۔ ان کے علاوہ 2 امریکی کیتھو سیگل اور سجو ڈیکل چن بھی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں بقیہ تمام یرغمالی کی رہائی، مستقل فائر بندی اور غزہ سے اسرائیل فوج کا مکمل انخلاء متوقع ہے۔ تیسرے مرحلے میں تمام بقیہ میتیں واپس کی جائیں گی اور مصر، قطر اور امریکہ کی نگرانی میں غزہ کی تعمیر نو شروع ہوگی۔ غزہ جنگ بندی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ امریکہ اور قطر کے اعلان کے چند گھنٹے بعد نتن یاہو کا رد عمل۔ معاہدے کے حتمی تفصیلات پر کام ہو رہا ہے۔ دفتر نتن یاہو۔ غزہ فائر بندی کا خیر مقدم مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، پاکستان کا مطالبہ۔ غزہ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہوئے غزہ کی گلیوں میں جشن کا سماں۔ غزہ اسرائیل کا مغربی کنارے میں بمباری، 5 فلسطینی شہید۔ ایران کا اسرائیل پر پیجز کی طرز پر سینیٹری فیوچرز پر بوٹی ٹریننگ کا الزام۔ ایران لیتھیم کی مانگ 2030 میں 1.42 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ارمکو جنگ کے بعد غزہ کو فلسطینی اتھارٹی چلائے گی، وزیر اعظم فلسطین۔ حماس نے تاحال غزہ کی تجویز کو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، دفتر اسرائیلی وزیر اعظم۔ جیل کی دیواروں پر پینٹ اہم شوائط مٹ جانے پر شامیوں میں غصہ۔ کویت کے سابق وزیر داخلہ و دفاع کو کرپشن کیس میں 14 سال قید، بھاری جرمانے کی سزا۔ کویت دعا ہے کہ عمران خان کو کل ہی سزا ہو جائے۔ علیم خان بانی PTI نے ججز پر اپنا مکمل اعتماد ظاہر کیا ہے، اب ان کا نہیں عدلیہ کا امتحان ہے۔ میڈیا سے گفتگو۔ علیم خان پارا چنار جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ۔ 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب گامزن تھا کہ نامعلوم منتظمان نے فائرنگ کر دی، قافلہ واپس روانہ۔ پارا چنار جیل حکام کا رویہ عین اور قانون کے خلاف ہے، بانی PTI کی سہولتوں سے متعلق نظر ثانی درخواست۔ عمران خان ڈیل کرنے چاہتے ہیں مگر کرپشن پر ڈیل یا NRO نہیں ہوگا، وزیر اطلاعات پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو مسترد کر دیا۔ وہاں افغانستان کا حصہ ہے، پاکستان کی کوئی ایسا توسیع پسندیدہ عزم نہیں، ترجمان دفاتر خارجہ کے ہفتے وار بریفنگ۔ پاکستان علی امین گنڈاپور نے طاقتور حلقوں سے بیک ڈور رابطوں کی تصدیق کر دی۔ رابطوں میں پارٹی کا موقف اپنے لیڈر عمران خان کا موقع رہتا ہوں، موجودہ حالات کا ذکر ان پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ علی امین گنڈاپور PTI نے مذاکرات میں تحریری مطالبہ پیش کر دیا، 2 الگ الگ کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سہولت کاری میں حکومت PTI مذاکراتی کمیٹیوں کے مذاکرات تیسرا دور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ بانی PTI کے 8 مقدموں میں ضمانت کی درخواست، پولیس کو نوٹس جاری، جواب طلب۔
PTI عمران خان کے خلاف کیس کا فیصلہ کچھ بھی ہو مذاکرات جاری رہیں گے، شبلی فراز PTI پاکستان۔ بحران کا نتیجہ نکلتے دکھائی نہیں دے رہا، شیخ رشید۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو تضییق ہو رہی ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے، سابقہ وزیر ریلوے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 20 جنوری سے آپریشنلز کرنے کا اعلان، ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز گوادر ایئرپورٹ کے لیے پروازیں چلانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ CAA بھارتی بحریہ کا ہرمس 900 ڈرون تجرباتی پروازوں کے دوران تباہ، ہرمس 900 ڈرونوں کی قیمت تقریباً 145 کروڑ بھارتی روپے بتائی جا رہی ہے۔ انڈیا آرمی چیف کا پاکستان پر دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے، ISPR پاکستان۔ انڈیا میں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا میلہ جہاں 40 کروڑ ہندو مقدس ڈبکیاں لگائیں گے۔ انڈیا ہندو زائرین کو کمبوا میلہ میں لے جانے کے لیے انڈین ریلویز 98 خصوصی ٹرینیں چلائے گی۔ انڈیا تھائی لینڈ کے تفریحی مقام پوکٹ میں 2 G6 ٹکرانے سے چینی سیاح ہلاک۔ تھائی لینڈ لاس اینجلس میں 3 ارب 47 کروڑ روپے کے مالیت کا مہنگا ترین گھر خاک ہو گیا۔ شیخ حسینہ واجدہ اور ان کے خاندان کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات درج۔ بنگلہ دیش پروازوں میں مسلسل تاخیر، امریکی حکومت کا ساؤتھ ویسٹرن ایئر لائن پر مقدمہ۔ امریکہ میں 1 سیٹ والا طیارہ متعارف، گھر سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ امریکہ یہ تھی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے اب تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ